اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ لکھنؤ پیکٹ کے اوپر ہے۔ 1916 میں یہ معاہدہ طے پایا، لکھنؤ معاہدہ۔ تو یہ بھی انڈیا کی تاریخ میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ مانا جاتا ہے اور ایک ہندوستان کی تاریخ میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کریں، پس منظر کے بارے میں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی۔ اس سے پہلے انہوں نے کانگریس جوائن کی ہوئی تھی 1906 میں۔ تو پہلے تو انہوں نے مسلم لیگ جوائن نہیں کی، بعد میں انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی۔ امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، تو سروجنی نائیڈو کی طرف سے ان کو سفیر بھی بنایا گیا مسلمانوں اور ہندوؤں کا۔ اس سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ 1911 میں جو بنگال کی تقسیم کینسل ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اس وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور برٹش اس سے پہلے 1909 میں ایک ایکٹ بھی پاس کر چکے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان میں افراتفری پیدا ہو۔ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی۔ 1914 سے لے کے 1918 تک ورلڈ وار 1 رہی، اور اس کے لائٹ پاور تو برٹش کے پاس تھی، وہ سب سے بڑا پارٹنر تھا اس کا۔ تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان میں کسی قسم کا شور شرابہ ہو، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کسی طرح اتحاد پیدا کیا جائے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک روڈ کھلا کرتے ہوئے کانپور کے علاقے میں مسجد بھی گرا دی اور مندر بھی گرا دیا۔ جب مسجد گرا دی، مندر گرا دیا، تو مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو گئے۔ وہ برٹش کے اگینسٹ اکٹھے نہیں ہوئے، برٹش چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں لکھنؤ پیکٹ کے اوپر۔ یہ جو لکھنؤ میں معاہدہ طے پایا، اس میں جو پوائنٹ تھے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک جگہ لایا جائے۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا سیلف رول، خود اختیاری، کہ انڈین کو خود اختیاری دی جائے تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں، تاکہ ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اختیار ہو۔ اس کے بعد اگر ہم گوکھلے صاحب کی بات کریں تو یہ کانگریس کے لیڈر تھے، تو ان کی نظر میں مسلمان اچھے تھے، یہ مسلمانوں کو اپنی نظر میں اچھا سمجھتے تھے۔ تو ہندوؤں کی نظر میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہندو مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ گوکھلے صاحب نے بڑا اچھا رول ادا کیا کہ یہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اچھا سمجھتے تھے، ان کی نظر میں مسلمان اچھے تھے۔ اس کے بعد ڈیوگ مومرنڈم کے انہوں نے بھی ایک منصوبہ سامنے لے کر آئے۔ یہ بھی ہندوستان میں سیلف رول کے اوپر بات کر رہے تھے کہ سیلف رول ہونا چاہیے، خود اختیاری ہونی چاہیے۔ تو یہ ڈیوگ صاحب کا بھی بڑا اچھا رول انہوں نے ادا کیا، بڑا اچھا رول پلے کیا۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی انگریزوں نے۔ کمیٹی کس نے بنائی؟ اپنے ذہن میں رکھیں، انگریزوں نے بنائی۔ 19 لوگوں کے اوپر ایک کمیٹی بنائی۔ تو یہ کانفرنس جو ہوتی ہے یہ نومبر 1916 میں ہوتی ہے کلکتہ میں۔ کلکتہ میں یہ کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں جو پرپوزل ہیں وہ رکھے جاتے ہیں سامنے، اور اس کے بعد پرپوزلوں کے اوپر عمل کدھر ہوتا ہے؟ وہ لکھنؤ میں ہوتا ہے۔ امپلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ لکھنؤ میں ہوتا ہے 1916 میں۔ تو وہ پرپوزل ہیں کیا؟ اس سے پہلے قائد اعظم صاحب نے بڑا اچھا رول ادا کیا۔ امپورٹنٹ رول ان کا یہ ہے کہ وہ کانگریس کے ممبر بھی تھے اور مسلم لیگ کے ممبر بھی تھے، تو یہ دونوں پارٹیوں کے درمیان برج کا رول پلے کر رہے تھے، ادا کر رہے تھے وہ۔ اور اپنے ذہن میں رکھیں یہ جو 19 لوگوں میں ایک واحد قائد اعظم بھی تھے، یہ کمیٹی میں شامل تھے۔ تو اس وجہ سے قائد اعظم صاحب نے بڑا اچھا رول پلے کیا، بڑا اچھا رول ادا کیا مسلمانوں کے لیے، انڈین کے لیے، جو تمام ہندوؤں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ اس کے بعد اگر ہم ریفارمز کی بات کریں تو سب سے پہلے جو پوائنٹ تھا وہ مسلم سیٹس کا تھا، کہ کانگریس والوں ہم اس وجہ سے آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں جدھر بھی مسلمانوں کی سیٹس ہوں گی وہ مسلمانوں کو ہی دی جائیں گی، جو مسلمان جیتیں گے ان کو ہی دی جائیں گی۔ اس کے بعد پروونشل آٹانمی، خود مختاری صوبوں میں، تو ہم ٹیکس بھی خود کلیکٹ کریں گے
اور جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں آپ نے روکنا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہندو پروٹیکشن کی بات کریں تو اس میں یہ تھا کہ ہندو جدھر میجارٹی میں ہیں وہ مسلمانوں کو پروٹیکشن دیں گے، اور جدھر مسلمان میجارٹی میں ہیں وہ ہندوؤں کو پروٹیکشن دیں گے۔ اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں ہے کہ 1/3 میجارٹی کے ساتھ مسلمانوں کو بھی سیٹس دی جائیں، تاکہ 3 سیٹس ہوں تو اس میں ایک مسلمانوں کی بھی سیٹس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گورنر اینڈ کونسل کی بات کریں تو گورنر کونسل میں انڈین کو بھی اس میں سیٹ دی جائیں۔ تو یہ لکھنؤ پیکٹ کا جو پس منظر تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔